اے مومن مرد و عورت کی جماعت، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، ایک ایسے موسم میں جس میں تقوی کا مقام و مرتبہ اچھی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ لہذا تقوی کی رسی سے اپنے دلوں کو مضبوطی سے باندھ لو اور اس کے چشمے سے اپنے گناہوں کی میل کچیل کو دھو لو، کیونکہ یہی مضبوط کڑا، محفوظ پناہگاہ اور اعلیٰ زینہ ہے۔ پھر جان لو اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے۔ اللہ عز و جل مخلوقات میں سے کچھ کا انتخاب کرتا ہے اور انہیں فضیلت بخشتا ہے، جو اس کے وسیع فضل و کرم، عظیم عدل و انصاف اور بے مثال حکمت و دانائی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہی تمام امور کے حقائق اور خصائص سے واقف ہے اور ان کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے۔ بس اللہ عز و جل زمان و مکان اور آیان و اشخاص میں سے انتخاب کرتا ہے، جگہوں میں سے سب سے مقدس، زمانوں میں سے سب سے افضل اور آیان و اشخاص میں سے سب سے پاک باز اور مخلص افراد کا انتخاب کرتا ہے اور انہیں فضائل کا مرکز، برکتوں کا محور اور نیکیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ بس اس کے عظیم عدل و انصاف اور بے انتہا فضل و کرم ہی اس کے انتخاب و اختیار کا معیار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اور بے شک رمضان مہینے کی حیثیت دیگر مہینوں کے مقابلے میں وہی ہے جو زمانوں میں موسم بہار کی حیثیت اور تاج میں قیمتی ہیرے کی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس خوفناک صورتحال اور حیرت انگیز منظر پر غور کیجیے جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، آمین آمین آمین۔ فرمایا، آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھ سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو، دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں ناک خاک آلود سے مراد یہ ہے وہ شخص ذلیل ہو اور ناپسندیدہ چیز سے دوچار ہو۔ رغم کی اصل رغام ہے جس کا معنی مٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو یہاں تک کہ اس کی ناک مٹی سے جا ملے اور وہ اپنی مراد کو نہ پا سکے۔ اور یہ بد دعا اس شخص کے لیے ہے کیونکہ نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اطاعت و بندگی کے اسباب میسر ہیں۔ اس ایک مہینے کی مدت بھی مختصر سی ہے اور اس میں اجر و ثواب اور نیکی کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ اے مومن مرد و عورتوں، یہ اس باغ کی صبح نو ہے جو روشن ہو چکی ہے، اس کی ڈالیوں پر پرندے چہچہانے لگے ہیں اور اس کی آمد کے جھونکے باد صبا کی طرح چلنے لگے ہیں اور اس کے پھولوں کی خوشبو باغ کے پھولوں کی طرح پھیلنے لگی ہے۔ خیر کے وہ دروازے جو بند تھے کھل گئے ہیں اور خزینہ فضل و کرم کے جو ڈھیر جمع تھے بکھرنے لگے ہیں۔ لہذا خوشخبری ہے ان کے لیے جو دور ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آئے ہیں اور ایک طویل عرصے کے بعد پھر عبادت میں لگ گئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانی نفس و روح اپنے پروردگار کی طرف اسی طرح دوڑتے ہیں جس طرح ایک سخت پیاسا انسان ابلتے چشمے کی طرف دوڑتا ہے۔ زبان اور تمام اعضاء و جوارے خیر و نیکی کی طرف اسی طرح بھاگتے ہیں جس طرح عمدہ نسل کا گھوڑا ریس اور مقابلے میں بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ سے کتنا بھی دور ہو جائے، اس کا دل کتنا بھی سخت ہو جائے، آنکھ جس قدر بھی خشک ہو جائے، اس کی دل کی طرف پہنائیوں اور گہرائیوں میں موجود خیر و نیکی کے داعیات اور جذبات باغیچہ ہے ذکر کی طرف لپکتے ہیں اور عبادت کے عدم تسلسل کی وحشت سے کراہتے ہیں۔ ملامت کرنے والا نفس مرتا نہیں ہے، گرچہ اس کی طاقت و قوت ضعف و کمزوری کا شکار ہو جائے یا اس پر گناہوں کے زنگ چڑھ جائے، وہ خیر کی امید رکھتا ہے، اپنے پروردگار اور آقا سے قریب ہونا پسند کرتا ہے اور اپنے ان مقامات تک پہنچنے کی شوق رکھتا ہے جہاں وہ راحت، سکون اور خواہش و آرزو کو پاتا ہے۔ نفس خیر کے اسباب پر مارے جوشی کے ایسے ہی جھومتا ہے جیسا کہ اونٹ خودی خانی پر جھومتا ہے اور دوڑتا ہے۔ کتنی آنکھیں ہیں جو خوش ہونے کے بعد اس ماہ مبارک میں آنسوؤں کے بادل برسائیں گی، کتنے ہی دل ایسے ہیں جو سخت ہو چکے تھے جو سختی کے بعد اس میں اب نرمی پڑ جائے گی، کتنے نفس ایسے ہیں جو اپنے پروردگار سے دور تھے پھر اس میں قریب ہو گئے، کتنی زبانیں ایسی ہیں جو زمانے
تک لغو اور باطل امور میں مصروف رہیں، پھر اس مہینے میں خیر کے امور کی طرف پلٹ آئیں، اور کتنے اعضاء ایسے ہیں جو نیکی کے کاموں سے روک دیے گئے تھے، پھر اس میں انہیں کھول دیا گیا۔ روزہ ایمان کے مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، احساس کے درجے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ روزہ بندہ اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک راز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مطلع ہو سکتا ہے اور نہ جان سکتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں اخلاص و للہیت اور سچی عبودیت کے تمام معانی جلوہ گر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی صرف کھانا پینا چھوڑنے کو روزہ سمجھتا ہے اور جو آدمی تقرب الہی کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے، دونوں کی ظاہری صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے والے اور نہ رکھنے والے کے درمیان بظاہر کوئی تمیز نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنے لیے خاص کیا ہے اور اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ میری وجہ سے اپنی جنسی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار اپنے پروردگار کی عبودیت و بندگی میں اس کی نگرانی کا خیال رکھتے ہوئے اور اس سے امید اور خوف رکھتے ہوئے اپنا کھانا پینا اور جنسی خواہشات چھوڑ دیتا ہے، چنانچہ وہ اپنے پروردگار کی عبودیت میں اپنی شہوتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، گرچہ تمام مخلوق کی نگاہیں اس سے دور ہوں۔ اسی وجہ سے یہ آیا ہے کہ روزے میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بدلے ملنے والی عطا و بخشش بہت زیادہ ہے، کیونکہ بخشش دینے والے کی ملکیت اور اس کے جود و سخا کے بقدر ہوا کرتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دین اسلام کی نعمت خوب جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس دین میں عظیم عبادتیں مشروع کی گئی ہیں تاکہ بڑے اور عظیم مقاصد و منافع کی تکمیل ہو سکے۔ ان مقاصد میں کچھ یہ ہیں: ایک مومن کی صبر پر تربیت ہو، نفس کو شہوت سے روکا جائے اور شہوت کی حدت کو ختم کیا جائے، مالدار فقیر کی بھوک کی شدت کو محسوس کر سکے، نفس کا تزکیہ ہو، دل کا آئینہ صاف ہو تاکہ اس کے نہاں خانے میں قرآن مجید کی تجلیات روشن ہو جائیں اور اس کی گہرائیوں میں ایمان کے راز بولنے لگیں۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں شکر گزاری اور حمد و ثنا پر ابھارا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہیں، لہٰذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے، سختی کا برتاؤ نہیں چاہتا ہے۔ بعد میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لیے ہے کہ تم اس مہینہ بھر کے دنوں کی گنتی کو پورا کر لو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت دی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، اور اس لیے بھی کہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اے مومن و مرد و عورت کی جماعت، بے شک مومن کے دل میں جو نیت جنم لیتی ہے اس کا آدمی کی اصلاح، اس کے کردار و اعمال کی درستی اور مخلوق و خالق کے ساتھ سلوک و برتاؤ پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ دراصل اعضاء و جوارے، افعال و کردار دل کا آئینہ ہوتے ہیں اور دلوں کو جلا نیت کی درستی سے حاصل ہوتی ہے، لہٰذا یہ مومن کی سواری ہے۔ ذرا میرے ساتھ غور کیجئے کہ ماہ رمضان میں عمل و عبادت کس قدر دلوں کی صفائی اور اخلاص نیت کے ساتھ مرتبط ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح مزید فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے قیام کیا تو اس کے حساب کا گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لہٰذا اے مومن بھائی، اپنے دل کا جائزہ لیجئے، اس کا مراقبہ کیجئے اور اس کی صفائی و پاکیزگی کا خیال کیجئے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹنے کے عزم و ارادے کی چنگاری کو بھڑکا دیجئے۔ خبردار تیرے عزم کی تلوار کو راستے کی رکاوٹیں کند نہ کر دیں، بے شک دل کی سواری کے لیے سچے قصد کے ساتھ عزم و ارادہ کی وہی حیثیت ہے جو خودی خواہ کی ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی حیثیت سفر کے رہنما جیسی ہے۔ رخت سفر باندھنے میں بہت معمولی مدت باقی ہے، لہٰذا اسے غنیمت جان لیجیے۔